بڑی بڑی داڑھیوں والے صف اول کے نمازی، آپ ان کے بھی جا کے دیکھ لیں، جب شادی بیاہ کا موقع آتا ہے تو وہ مخلوط ماحول کے بغیر شادی ہوتی کوئی نہیں آج کل، الا ماشاء اللہ، شاید کسی کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے۔ اور موسیقی تو ویسے ہی ہم نے گناہ سمجھنا چھوڑ دیا ہے یعنی وہ جو یہ سوشل میڈیا کے اوپر کوئی کلپ آتا ہے نا، جو نصیحت والا کلپ ہو، جو دین کی تبلیغ والا کلپ ہو، اس میں بھی موسیقی ضرور ہوتی ہے۔ ہاں کہ گانے سنانے والا اتنا ڈھیٹ اور بے شرم ہے کہ اس کو شرم نہیں آتی، اور ہمیں کہتے ہوئے شرم آتی ہے، اور ہمیشہ ہمیں شرم آتی ہے، برائی کو برائی کہنے سے ہمیں شرم آتی ہے۔ یہ بھائی کوئی دعوت نہیں۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کم از کم ہر مسلمان برائی کو برائی سمجھے۔ ہمارے معاشرے میں آہستہ آہستہ برائیوں کو برائیاں سمجھنا ختم ہوتا جا رہا ہے، بے حیائی کو بے حیائی سمجھنا ختم ہو، برائی کو برائی سمجھنا ختم ہو، اور لوگ جو ہیں وہ بڑے ڈھٹائی کے ساتھ، بلکہ جو شخص جتنا کوئی بے حیائی کا کام کرتا ہے اس کے پاس اتنی دلیلیں، اور جو کوئی اس کو روکنے کی کوشش کرے وہ برا بنتا ہے، وہ برا نہیں بنتا جو کر رہا۔ تو آج اگر آپ کو دین پر چلنا ہے اور دین کی دعوت دینی ہے تو آپ کو بہت ساری مجالس اور محافل چھوڑنا پڑتی ہیں، اس کے بغیر چل نہیں سکتا۔ کم از کم تقاضا ہے یہ ایمان کا کہ آپ خود تو وہاں سے نکلے، آپ کسی کو نہیں روک سکتے تو آپ کم از کم وہاں بیٹھ کے گواہ تو نہ بنے۔ اور اگر بڑے بڑے علماء، جن کو علماء کہا جاتا ہے، اور بڑی بڑی داڑھیوں والے، وہ اگر محفل موسیقی میں بیٹھے ہوئے ہوں تو کیا خیال ہے؟ انڈورسمنٹ نہیں ہو رہی؟ ساری دنیا یہ نہیں سمجھ، اگر کوئی کسی بچے نہیں دیکھ لیا تو وہ بچہ سمجھے گا کہ یہ جائز ہی ہے، یہ فلانے مولوی صاحب بیٹھے تھے تو اس کا مطلب جائز ہی ہوگا، اگر جائز نہ ہوتا تو یہ مولوی صاحب تو نہ بیٹھتے وہاں۔ یوں ہم نے آہستہ 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 اس پوری کی پوری جو تذکیر کا جو عمل ہے اس کو ختم کر دیا۔ اور یہ ایمان کا آخری درجہ جو ہے، اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں یہ کہا، یہ فرمایا کہ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، جو شخص دل سے برائی کو برائی نہیں سمجھتا اور اس سے نفرت نہیں کرتا، فرمایا اس کے بعد ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی موجود نہیں ہوتا۔ رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں رہتا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ۔ تو ہم کس معاشرے میں رہ رہے ہیں؟